الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، صبر کے سلسلے میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ صبر کا اعتبار اور صبر اس وقت مانا جائے گا جب مصیبت کی پہلی گھڑی میں ہم صبر کر لے جائیں، اور اس کے بارے میں مشہور روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ عند قبر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اتق اللہ سے ڈرو، واصبری اور صبر کرو۔ اس عورت نے جواب دیا الیک عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ، فإنک لم تصب بمصیبتی، کیونکہ میرے اوپر جتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے وہ آپ کے اوپر نہیں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے وہاں سے نکل گئے۔ اس عورت کو بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے والے تھے۔ بھاگتے بھاگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آئی اور اس نے دیکھا یہاں کوئی دربان نہیں ہے۔ داخل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا انی لم اعرفک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہ جانتی کہ آپ ہیں تو اپنی زبان کی سختی کو کم کر لیتی، یا اس طرح کی بات نہ کہتی الیک عنی کی مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر کا اعتبار اسی وقت ہے جب مصیبت کی پہلی گھڑی میں صبر کر لیا جائے۔ تو اس حدیث سے کچھ چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی چیز یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنے کسی عزیز و اقارب کی وفات پر قبر پہ جا کے روتا ہے تو گویا یہ صبر کے خلاف بات ہے۔ دوسری بات یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کتنی اچھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ بات سن کر فوراً واپس پلٹ آئے اور اس کو گستاخی پر محمول نہ کیا۔ ہم جیسے لوگ، چھوٹے چھوٹے لوگ، ہماری شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے تو ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ بولے۔ اس میں ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ اگر جہل کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر اس طرح کی کوئی بات اگر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ حالانکہ اگر جان بوجھ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شخص کہہ دے کہ دور ہو جاؤ مجھ سے، تو یہ کفریہ بات ہو جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ لیکن وہ عورت جانتی نہ تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی مواخذہ نہ کیا۔ لیکن یہ مواخذہ ضرور ہوا، یہ بات ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دیکھو تم نے شروع وقت میں صبر نہ کیا، اس لیے تمہارا صبر قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت پر پیدا کیا ہے کہ وہ آہوازاری، جزع فزع، رونا دھونا زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا ہے، غم میں اپنے آپ کو سالہ سال نہیں لگا سکتا ہے۔ تو ایک وقت آئے گا کہ اس کو فطری طور پر صبر آ جائے گا، اور صبر پر اسی وقت ایک انسان کو ثواب ملے گا جس صبر میں اس کو مشقت جھیلنی پڑی ہو، اپنے آپ پر قابو رکھنا پڑا ہو۔ اور یہ چیز اسی وقت آتی ہے جب انسان کو شروع مصیبت میں صبر کرنا ہو، تو اس وقت اگر وہ صبر کر لے جاتا ہے، اپنے صبر کا دامن نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی برضا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر کا پورا ثواب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔